صاحب پہ دوسری نشست ہے. گزشتہ نشست میں ہم نے جو تقریباً مہینہ بھر پہلے تھی ان کے کچھ ایک چوتھائی دیوان کیا تھا، تو اس میں کچھ وقت لگے گا. اس سے پہلے ایک سیما اکبر آبادی کا شعر سن لیجیے کہ میں نہ دیکھوں تو تیرے حسن کی قیمت کیا ہے، میں نہ دیکھوں تو تیرے حسن کی قیمت کیا ہے، میں نہ تڑپوں تو یہ انداز جفا کچھ بھی نہیں. یہ سب ہماری وجہ سے ہے جو حسینوں کے وہ ہیں. اچھا، یہ کتاب جو ہے میں اس کی تلاش میں تھا بہت عرصے سے، یہاں مل نہیں رہی تھی کیونکہ عرفان صدیقی صاحب کا انتقال ہوا دلی میں 2004 میں، لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے. تو بہرحال وہ زہرا نگار صاحبہ نے وہ لاہور تشریف لائیں تو انہوں نے یہ تحفے میں دی، تو میں ان کا شکریہ پھر ادا کرنا چاہتا ہوں. اور ان کے ایک شعر سے کرتے ہیں: دو جگہ رہتے ہیں ہم، ایک تو یہ شہر ملال. انہوں نے دلی کے لیے کہا تھا لیکن دلی اور لاہور میں زیادہ فرق نہیں ہے. دو جگہ رہتے ہیں ہم، ایک تو یہ شہر ملال، ایک وہ شہر جو خوابوں میں بسایا ہوا ہے. تو ان کا جیسے عرض کیا میں نے کافی غزلیں کر چکے ہیں ہم. ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ ان کی صدیقی صاحب کی ایک عجیب بات ہے جو کم شاعروں میں دیکھی ہے کہ ان کی غزلوں میں بھی کہیں نہ کہیں آل رسول کا استعارہ آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں، اور وہ ایسا بیٹھتا ہے کہ جیسے غزل کہی اسی لیے تھی. کمال کی بات ہے. اور شروع کرتے ہیں. اس کا عنوان ہے نیا قصیدہ کہ آئینہ چمکے تو ہوتا ہے سراپا روشن، آئینہ چمکے تو ہوتا ہے سراپا روشن، دل جو روشن ہے میری جان تو دنیا روشن، دل جو روشن ہے میری جان تو دنیا روشن، کم سے کم اب کسی شب خون کا خطرہ تو نہیں، کر دیا جلتے ہوئے خیموں نے صحرا روشن. اب یہ پھر وہ میں جو استعارے کی بات کر رہا تھا نا، تو یہ وہاں لے گئے کہ جب خیموں کو آگ لگی تھی. کم سے کم اب کسی شب خون کا خطرہ تو نہیں، کر دیا جلتے ہوئے خیموں نے صحرا روشن. اور موج خون نیلے سمندر کا سفر کرتی ہوئی، دجلہ روشن کبھی اس رنگ سے گنگا روشن. اب دجلہ کہاں ہے اور گنگا کہاں ہے؟ دجلہ روشن کبھی اس رنگ سے گنگا روشن، اور جاگتی راتوں میں لہراتے ہوئے حمد کے گیت، جاگتی راتوں میں لہراتے ہوئے حمد کے گیت، تاکہ مسجد میں کسی دل کی تمنا روشن. اور شب کا لوبان سلگتا ہوا دالانوں میں، دالان کہتے ہیں صحن کو، شب کا لوبان سلگتا ہوا دالانوں میں، اور تیمور میاں خانقاہوں میں خیالوں کا سویرا روشن، خانقاہوں میں خیالوں کا سویرا روشن، جیسے فانوس کسی شمع کو حلقے میں لیے، پیار کی باہوں میں ایک چاند سا چہرہ روشن، اور چھت پہ مہتاب نکلتا ہوا سرگوشی کا، اور پازیب کی جھنکار سے زینہ روشن. زینہ کہتے ہیں سیڑھی کو. چھت پہ مہتاب نکلتا ہوا سرگوشی کا، اور پازیب کی جھنکار سے زینہ روشن، کانپتے ہاتھوں میں دلدار دعاؤں کے چراغ، کانپتے ہاتھوں میں دلدار دعاؤں کے چراغ، اور اشکوں کے ستاروں سے مسلح روشن، اور اشکوں کے ستاروں سے مسلح روشن. آؤ اب بند کریں کالی کتابیں ساری، آؤ اب بند کریں کالی کتابیں ساری، رحل پہ ہونے کو ہے سب صحیفہ روشن. ہم نے یہاں پہلے رحل ہی رکھی تھی تو وہ نیچی تھی تو ہم نے اس کو کیا، ابھی رحل سے ہی اٹھائی ہے یہ کتاب. آؤ اب بند کریں کالی کتابیں ساری، رحل پہ ہونے کو ہے سب صحیفہ روشن. یہ ایک عجیب بات ہے عموماً کہ
انہوں نے ہر نظم کا کچھ نہ کچھ عنوان رکھا ہے. اس کا عنوان ہے سیر سیارگان، یعنی سیاروں کی سیر. مہرباں قاتل کا ممنون کرم ہونے کو ہے، مہرباں قاتل کا ممنون کرم ہونے کو ہے، اے غرور جاں مدد کرنا کہ خم ہونے کو ہے. اے خدا کٹنے کو ہے تجھ سے زمیں کا رابطہ، اے خدا کٹنے کو ہے تجھ سے زمیں کا راستہ. دیکھ میں دست دعا ہوں اور قلم ہونے کو ہے. دست قلم ہوتے ہیں نا. دیکھ میں دست دعا ہوں اور قلم ہونے کو ہے. اور یہ آپ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آپ کو واپس لے جائیں گے 1400 سال پہلے، کہ دیکھ میں دست دعا ہوں اور قلم ہونے کو ہے. اور تمام دشت یہاں وحشتوں سے خالی ہے. یہ کچھ شعر ہیں. تمام دشت یہاں وحشتوں سے خالی ہے کہ بستیوں نے بہت سرحدیں بڑھا لی ہیں. یہ جو شہر بڑھ رہے ہیں یہ بستیوں کو خالی کر رہے ہیں. اور اس سے، اور یہ آرکیٹیکٹ ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور کامل صاحب کا تو سارا مضمون ہی اسی پہ تھا، ان کا جو کینوٹ ایڈریس تھا کراچی میں، کہ تمام دشت یہاں وحشتوں سے خالی ہے کہ بستیوں نے بہت سرحدیں بڑھا لی ہیں. اور یہ بھی وہی ایک پیچھے لے گئے 1400 سال پہلے کہ میرے بازو بریدہ کا کنایا بھی سمجھ. بریدہ کہتے ہیں کٹے ہوئے بازو کا. کہ میرے بازو بریدہ کا کنایا بھی سمجھ، دیکھ تجھ کو میری بیعت نہیں ملنے والی. میں ہاتھ کٹوا دوں گا لیکن تیرے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھوں گا، بیعت نہیں دوں گا. اور ہم تہی دستوں کے ہاتھوں میں نہ چادر ہے نہ خاک. ہم تہی دستوں کے ہاتھوں میں نہ چادر ہے نہ خاک، بیویو تم نے کس امید پہ سر کھولا ہے. اچھا، انہوں نے یہاں ایک حضرت علی کا قول رقم کیا ہے. نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اوپر پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا. اس ہوا نے پانی کو یوں متھا جیسے دہی کے مشکیزے کو متھا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں اس کو کپڑے سے اس کو چھاننا. اور اسے دھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی جس طرح خلا میں چلتی ہے، اور پانی کے اول کو آخر پر اور ساکن کو متحرک پر پلٹانے لگی، یہاں تک کہ اس متلاطم پانی کی سطح بلند ہو گئی اور وہ تہ بتہ ہو کر کف دینے لگا. اللہ نے وہ کف کھلی ہو اور بسیط فضا کی طرف اٹھایا اور اسے 7 سماوات بنا دیے، 7 آسمان بنا دیے. یہ انہوں نے نہج البلاغہ سے لیا ہے اور اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے. اور زیر افلاک ستاروں کا سفر جاری ہے، اب کہ نکلیں گی ہمیں شام زوال اور کہیں. مال کیا پاس تیرے، ہمت عالی بھی نہیں. تیرے پاس مال تو کیا ہوگا، تیرے پاس تو ہمت بھی نہیں ہے. مال کیا پاس تیرے، ہمت عالی بھی نہیں، اتنا خالی تو میرا کاسہ خالی بھی نہیں. یہ فقیر کی صدا ہے. اتنا خالی تو میرا کاسہ خالی بھی نہیں. اور سر شوریدہ کو تہذیب سکھا بیٹھا ہوں، ورنہ دیوار مجھے روکنے والی بھی نہیں. یہ پرانی تہذیب تھی کہ دیوار سے سر ٹکراتے تھے. سر شوریدہ کو تہذیب سکھا بیٹھا ہوں، ورنہ دیوار مجھے روکنے والی بھی نہیں. اور پھر وہی واپس آ جاتے ہیں کہ خیمہ شب میں عجب حشر عزا برپا ہے، اور ابھی رات چراغوں نے اجالی بھی نہیں. وہ چراغ بجھا دیے تھے نا. اور ابھی رات چراغوں نے اجالی بھی نہیں. اور نقش پا ڈھونڈنے والوں پہ ہنسی آتی ہے.
ہم نے ایسی تو کوئی راہ نکالی بھی نہیں. جب یہ عالم ہو، یعنی جب یہ حال ہو، جب یہ عالم ہو تو لکھیے لب و رخسار پہ خاک، اٹھتی ہے خانہ دل کے در و دیوار پہ خاک. تو نے مٹی سے الجھنے کا نتیجہ دیکھا. یہ مٹی کا استعارہ استعمال کر رہے ہیں بہت سے باتوں میں، قسمت میں بھی کر رہے ہیں. تو نے مٹی سے الجھنے کا نتیجہ دیکھا، ڈال دی میرے بدن نے تیری تلوار پہ خاک. ڈال دی میرے بدن نے تیری تلوار پہ خاک. اچھا، دادار کہتے ہیں دینے والے کو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مدت سے الٹ رکھا ہے کاسا اپنا. ہم نے تو کاسا ہی الٹا دیا ہے، ہمیں کچھ نہیں مانگنا، کچھ نہیں لینا. ہم نے مدت سے الٹ رکھا ہے کاسا اپنا، دستے دادار تیرے درہم و دینار پہ خاک. کہ دینے والے تیرے درہم و دینار پہ خاک، ہم نے تو اپنے کاسا ہی الٹا دیا ہے. پتلیاں گرمی نظارہ سے جل جاتی ہیں، آنکھوں کی پتلیاں. پتلیاں گرمی نظارہ سے جل جاتی ہیں، آنکھ کی خیر میاں رونق بازار پہ خاک. یہ غزل لکھ کے حریفوں پہ اڑا دی میں نے، جم رہی تھی میرے آئینہ اشعار پہ خاک. پندار کہتے ہیں ایگو کو بھی، اور اس ایک ہی لفظ ہے سیلف اسٹیم کو بھی کہہ سکتے ہیں، کہ آپ کیا نقد دو عالم سے خریدیں گے اسے. آپ دونوں جہان کی دولتیں لے آئیں تو آپ نہیں خرید سکیں گے. آپ کیا نقد دو عالم سے خریدیں گے اسے، یہ تو دیوانہ کا سر ہے سر پندار پہ خاک. کہ وہ لوگ جن کی انا بہت بڑی ہے ان کے سر پہ خاک، یہ تو دیوانے کا سر ہے سر پندار پہ خاک. یہ خالصتاً جو ہے وہ صوفیانہ شعر ہے. رات ایک شہر نے تازہ کیے منظر اپنے، نیند آنکھوں سے اڑی کھول کے شہ پر اپنے. یہی ویرانہ بچا تھا تو خدا نے آخر، یہی ویرانہ بچا تھا تو خدا نے آخر رکھ دیے دل میں میرے ساتھ سمندر اپنے. کس قدر پاس مروت ہے وفاداروں کو، کس قدر پاس مروت ہے وفاداروں کو، میرے سینے میں چھپا رکھے ہیں خنجر اپنے. کس قدر پاس مروت ہے وفاداروں کو، میرے سینے میں چھپا رکھے ہیں خنجر اپنے. اور کوئی سلطان نہیں میرے سوا میرے شریک، کوئی سلطان نہیں میرے سوا میرا شریک، مسند خاک پہ بیٹھا ہوں برابر اپنے. مسند خاک پہ اصل میں بیٹھنے والا وہ سلطان ہے جس کے برابر کوئی نہیں ہے. کوئی سلطان نہیں میرے سوا میرا شریک، مسند خاک پہ بیٹھا ہوں برابر اپنے. میں آپ سے عرض کروں کہ کیونکہ ان کی کتاب ادھر نہیں آئی کئی سال، بڑے شاعر تھے یہ اور انڈر ریٹڈ تھے. عموماً انگریزی کا لفظ استعمال نہیں کرتے، لیکن میں نے ان کی کچھ چیزیں پڑھی، لیکن کتاب بڑی مشکل سے ملی. کیونکہ خصوصاً جب ان کی کتاب چھپی اس کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے تھے دونوں ملکوں کے درمیان. تو اور سب سے پہلے پابندی علم پہ لگتی ہے. ایک مجھے رحیق کاشمیری صاحب کا شعر یاد آ گیا. کہتے ہیں کہ لوح مزار دیکھ کے جی دنگ رہ گیا. لوح مزار کہتے ہیں ٹوم سٹون کو. لوح مزار دیکھ کے جی دنگ رہ گیا، ہر ایک سر کے ساتھ فقط سنگ رہ گیا. لوح مزار دیکھ کے جی دنگ رہ گیا،
ہر ایک سر کے ساتھ فقط سنگ رہ گیا. میرا خیال یہ بھی انہی کا ہے، لیکن شعر بہرحال ان کا نہیں ہے تو ابھی برا نہیں ہے کہ رہ گیا. اور دامن یوسف نہ جس شب کے زلیخا سے بچے، دامن یوسف نہ جس شب کے زلیخا سے بچے. پہلے تو بچ گیا تھا نا. دامن یوسف نہ جس شب کے زلیخا سے بچے، ہو سکے تو اے ستاروں ایسی شب پیدا کرو. سنا کہتے ہیں نیزے کو، سروں کو ربط رہا ہے سنا سے پہلے بھی. گزر چکے ہیں یہ لشکر یہاں سے پہلے بھی. سروں کو ربط رہا ہے یہاں سے پہلے بھی. گزر چکے ہیں یہ لشکر یہاں سے پہلے بھی. ہماری خاک پہ صحرا تھا مہربان بہت، ہوائے کوفہ نام مہربان سے پہلے بھی. اور وہ میں کیا کروں کہ بار بار وہ ان کا استعارہ آ رہا ہے تو آپ کو وہ ذہن میں رکھنا پڑے گا. وہ جب چراغ بجھا دیے گئے تھے کہ بجھا چکے ہیں پرانی رفاقتوں کے چراغ، بچھڑنے والے شب درمیان سے پہلے بھی. انہوں نے کہا تھا نا کہ میں چراغ بجھا دیتا ہوں، جس کو جانا ہے چلا جائے. اور ہم ہی نہیں ہیں ہلاک وفا کے لوگوں پر، چلے ہیں تیر صفے دوستاں سے پہلے بھی. ہم ہی نہیں ہیں ہلاک وفا کے لوگوں پر، چلے ہیں تیر صفے دوستاں سے پہلے بھی. میرا خیال ہے یہ جالب کا شعر ہے کہ کھا کے جو تیر دیکھا کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. پھر وہی آ گیا چراغ کا اور ہوا کا. الٹ گیا ہے ہر ایک سلسلہ نشانے پر، چراغ گھات میں ہے اور ہوا نشانے پر. چراغ ہوا کی گھات میں ہے، ہوا چراغ کی گھات میں نہیں ہے. چراغ گھات میں ہے اور ہوا نشانے پر. غزل میں اس کو ستم گر کہا تو روٹھ گیا. غزل میں اس کو ستم گر کہا تو روٹھ گیا. چلو یہ حرف ملامت لگا نشانے پر. کیا اچھا نشانہ ہے. چلو یہ حرف ملامت لگا نشانے پر. اور میں اپنے سینے سے شرمندہ ہونے والا تھا کہ آ گیا کوئی تیر جفا نشانے پر، کہ آ گیا کوئی تیر جفا نشانے پر. خدا سے آخری رشتہ بھی کٹ نہ جائے کہیں، کہ اب کہ ہے میرا دست دعا نشانے پر، کہ ہے اب میرا دست دعا نشانے پر. اور وہ شعلہ اپنی ہی تیزی میں جل بجھا، ورنہ رکھا تھا خیمہ صبر و رضا نشانے پر. رکھا تھا خیمہ صبر و رضا نشانے پر. احوال اس چراغ کا گھر نے کہا نہیں. اس چراغ کا جو احوال تھا وہ گھر نے نہیں بتایا. احوال اس چراغ کا گھر نے کہا نہیں، دستک جدی تو سائے در نے کہا نہیں. کہا نہیں ہے گھر میں. احوال اس چراغ کا گھر نے کہا نہیں، دستک جو دی تو سائے در نے کہا نہیں. نوکے سنا نے بیعت جاکا کیا سوال، سر نے کیا قبول نظر نے کہا نہیں. اب مدت سے ایک سکوت ہمارا نشان تھا، مدت سے ایک سکوت ہمارا نشان تھا. ہم لوگ حرف زن ہوئے تو اثر نے کہا نہیں. ہم نے کہا تو اثر نے انکار کر دیا ہونے سے. اچھا، ارزانی کہتے ہیں
سستا ہو جانے کو، عام ہو جانے کو، بے قیمت ہو جانے کو. اصل میں ارزانی کا مطلب ہے بے قیمت ہو جانا، جسے کہتے ہیں نا 2 کوڑی کا نہیں رہتا. فقیری میں یہ تھوڑی سی تناسانی بھی کرتے ہیں. تناسانی مطلب کیا کہیں اس کو اردو میں؟ جی بالکل. فقیری میں یہ تھوڑی سی تناسانی بھی کرتے ہیں کہ ہم دستے کرم دنیا پہ ارزانی بھی کرتے ہیں. مجھے کچھ شوق نظارہ بھی ہے پھولوں کے چہروں کا، مگر کچھ پھول چہرے میری نگرانی بھی کرتے ہیں. مجھے کچھ شوق نظارہ ہے پھولوں کے چہروں کا. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. مجھے کچھ شوق نظارہ بھی ہے پھولوں کے چہروں کا، مگر کچھ پھول میرے، معاف کیجیے گا یہ شعر ایسا ہے کہ میں گڑبڑا رہا ہوں. مجھے کچھ شوق نظارہ بھی ہے پھولوں کے چہروں کا، مگر کچھ پھول میں چہرے میری نگرانی بھی کرتے ہیں. ہمارے دل کو ایک آرزو ایسا نہیں لگتا، ہمارے دل کو ایک ہے آرزو ایسا نہیں لگتا کہ ہم دفتر بھی جاتے ہیں، غزل خوانی بھی کرتے ہیں. ہمارے دل کو ایک ہے آرزو ایسا، آزار ایسا نہیں لگتا کہ ہم دفتر بھی جاتے ہیں، غزل خوانی بھی کرتے ہیں. بہت نوحہ گری کرتے ہیں دل کے ٹوٹ جانے کی، کبھی آپ اپنی چیزوں کی نگہبانی بھی کرتے ہیں. جو اپنی چیز ہوتی ہے اس کی نگہبانی نہیں کی جاتی. بہت نوحہ گری کرتے ہیں دل کے ٹوٹ جانے کی، کبھی آپ اپنی چیزوں کی نگہبانی بھی کرتے ہیں. یہ غزل ہے، استعارے مختلف ہیں لیکن یہ غزل ہے. اور مصاف کہتے ہیں میدان جنگ کو. مصاف دشت تماشا نہیں، ٹھہر جاؤ، اور اس کے آگے بھی دریا نہیں، ٹھہر جاؤ. تم اس حریف کو پامال کر نہیں سکتے، تم اس حریف کو پامال کر نہیں سکتے. تمہاری ذات ہے دنیا نہیں، ٹھہر جاؤ. تم اپنی ذات کو تو پامال کر سکتے ہو، پوری دنیا کو پامال نہیں کر سکتے. یہ ہو کا وقت، سننے والا شعر ہے. یہ ہو کا وقت، یہ جنگل گھنا، یہ کالی رات، سنو یہاں کوئی خطرہ نہیں، ٹھہر جاؤ. سنو یہاں کوئی خطرہ نہیں، ٹھہر جاؤ. یہ ہو کا وقت، یہ جنگل گھنا، یہ کالی رات، سنو یہاں کوئی خطرہ نہیں، ٹھہر جاؤ. خطرہ تو بھرے پورے شہروں میں ہے. ابھی ایک شہر سے خطرہ ٹلا ہے. میر انیس کا ایک شعر ہے کہ انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ. چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے. یہ دم جو ہے یہ تو چراغ ہی بجھ جائے گا ذرا سی ہوا چلیے. اور دم بھی ہوا کو کہتے ہیں کہ انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ. چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے. یہ میر انیس کے بڑے مشہور شعروں میں سے، اس کو انہوں نے استعمال کیا ہے. یہ تھا نا کہ یہو کا وقت، یہ جنگل گھنا، یہ کالی رات، سنو یہاں کوئی خطرہ نہیں، ٹھہر جاؤ. اور ہوا رکے تو وہی ایک صدا سنائی دے، انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ. بام و در پہ ایک سناٹا ازا کرتا تھا رات، کیسا نالا وہ فقیر بے نوا کرتا تھا رات. شہر ہو میں ایک ویرانی کا لشکر صف بصف. ہو کہتے ہیں جہاں کچھ سنائی نہ دے سوائے ہو کے. اور وہ ایک، جیسا کہ آپ معلوم ہے کہ وہ ایک میٹافر ہے صوفیوں کا. شہر ہو میں ایک ویرانی کا لشکر صف بصف، ہر طرف تاراج بازار و سرا کرتا تھا رات.
ہو گیا تھا تاج سر میرے لیے سودائے سر. سودا کہتے ہیں پاگل پن کو. میرے سر میں سودا ہو گیا تھا. ہو گیا تھا تاج سر میرے لیے سودائے سر. سایہ شب سر بسر کار ہما کرتا تھا رات. وہ کہتے ہیں نا جو ہما جس کے سر پہ بیٹھ جائے تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے. تو ہو گیا تھا تاج سر میرے لیے سودائے سر. سایہ شب سر بسر کار ہما کرتا تھا رات. جو ہما کا سایہ جی ہاں وہی بالکل وہی سایہ ہے یہ. ویسے ہما نظر آئے تو آدمی کو کہیں نکل جانا چاہیے. وہ سایہ پڑ جائے تو پھر زندگی سکون میں نہیں رہتی. ہو گیا تھا تاج سر میرے لیے سودائے سر. سایہ شب سر بسر کار ہما کرتا تھا رات. اب آپ لوگوں نے جو شطرنج کھیلتے ہیں اس میں کبھی شے ہو جاتی ہے کبھی مات ہو جاتی ہے. انہی کی شے سے انہیں مات کرتا رہتا ہوں. انہی کی شے سے انہیں مات کرتا رہتا ہوں. ستمگروں کی مدارات کرتا رہتا ہوں. یہاں کوئی نہیں سنتا حدیث دل زدگاں. جن کے دل ٹوٹے ہوئے ان کی بات کوئی نہیں سنتا. یہاں کوئی نہیں سنتا حدیث دل زدگاں مگر میں اور طرح بات کرتا رہتا ہوں. یہیں پہ وار حریفاں اٹھانا پڑتا ہے. جب آپ سچ بولتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے. یہیں پہ وار حریفاں اٹھانا پڑتا ہے. یہیں حساب مساوات کرتا رہتا ہوں. عجب نہیں کسی کوشش میں کامراں ہو جاؤں. شاید میں کامیاب ہو جاؤں. عجب نہیں کسی کوشش میں کامراں ہو جاؤں. محبتوں کی شروعات کرتا رہتا ہوں. بھئی یہ تیمور ممتاز کے نام ہے میرا نہیں ہے. ان کی غزل کا آ گیا تو یہ جو کام کرتے رہتے ہیں یہاں پہ ہستونیس میں. سخت ہے مرحلہ رزق بھی ہم جانتے ہیں. سخت ہے مرحلہ رزق بھی ہم جانتے ہیں پر اسے معرکہ عشق سے کم جانتے ہیں. کامل صاحب پہ بھی آتا ہے. سخت ہے اور بیگم صاحبہ پہ بھی آتا ہے. ان کا نام نہیں لوں گا میں. سخت ہے مرحلہ رزق بھی ہم جانتے ہیں پر اسے معرکہ عشق سے کم جانتے ہیں. آج تک ان کی خدائی سے ہے انکار مجھے. میں تو ایک عمر سے کافر ہوں صنم جانتے ہیں. اچھا یہ جام سفال تو آپ نے سنا ہوگا نا. سفال کہتے ہیں مٹی کو اور مٹی کا پیالہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اور لے آئے پاتاٹ سے گر ٹوٹ گیا. جام جم سے یہ میرا جام سفال اچھا ہے. اور جام جم کی جام جمشید کی یہ تھی کہ جمشید ایک بہت پرانا ایران کا بادشاہ تھا اور وہ اپنے پیالے میں حالات دیکھ لیا کرتا تھا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا. جام جم سے یہ میرا جام سفال اچھا ہے. یہی ایک دھوپ کا ٹکڑا یہی ایک کوزہ خاک. وہ جام سفال جو ہے وہ کوزہ خاک ہے. یہی ایک دھوپ کا ٹکڑا یہی ایک کوزہ خاک. ہم اسے دولت اسکندر و جم جانتے ہیں. یہ ان کی دولت کے برابر ہے ہمارے لیے. یہی ایک دھوپ کا ٹکڑا یہی ایک کوزہ خاک. ہم اسے دولت اسکندر و جم جانتے ہیں. اچھا ایک دونوں حکایتیں ہیں. جو سکندر سے فقیر نے کہا تھا بس ذرا سجا اور روک رہے تھے. ہاں اور جم کا وہ پیالہ کوزہ ہو گیا. ہاں دھوپ و سکندر. بالکل بالکل. بہت شکریہ. اچھا ایک باغپن ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا. تو وہ
ابا تھی, وہ ٹوپی تھی, اس کو ٹیڑھا کر لیتے تھے, خم کر لیتے تھے, اسے ماکپن بھی کہتے تھے. وہ کیا ہے, کرو کٹ کلی جبیں پہ, کہ اس کا ماکپن سر نے لٹا دیا. کرو کٹ جبیں پہ سرے کفن کہ غرور عشق کا ماکپن, پس مرگ ہم نے لٹا دیا. مجھے اس کا پہلا مصرع یاد نہیں آ رہا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جانتے سب ہیں کہ ہم رکھتے ہیں خم طرف کلہ, اور کیوں رکھتے ہیں یہ اہل ستم جانتے ہیں. یہ ماکپن تھا, یہ اہل ستم کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا ماکپن کیوں ہے. وحشت کے ساتھ دشت میری جان چاہیے. مطلب مجنون ہے تو آپ کو صحرا چاہیے ہوگا. وحشت کے ساتھ دشت میری جان چاہیے, اس عیش کے لیے سر و سامان چاہیے. یہ آپ عیش دیکھیے کیسا ہے. یہ وحشت کے ساتھ دشت میری جان چاہیے, اس عیش کے لیے سر و سامان چاہیے. آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے بڑے شاعر اور پڑھا ہی نہیں جا سکا ان کو یہاں. کچھ عشق کے نصاب میں کمزور ہم بھی ہیں. نصاب سے لبس کو کہتے ہیں. کچھ عشق کے نصاب میں کمزور ہم بھی ہیں, کچھ پرچہ سوال بھی آسان چاہیے. اور تجھ کو سپردگی میں سپٹنا بھی ہے ضرور. اگر اپنا تن من دھن کسی کے حوالے کرنا ہے تو اپنے آپ کو چھوٹا کرنا پڑے گا, اپنی انا کو کمزور کرنا پڑے گا, قابو میں رکھنا پڑے گا. تجھ کو سپردگی میں سمٹنا بھی ہے ضرور, سچا ہے کاروبار تو نقصان چاہیے. یہ قرآن میں آیا نا کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے, لفی خسر. یہی ہے نا, وہی آیت ہے کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے. قسم ہے زمانے کی. بالکل, شکریہ. تجھ کو سپردگی میں سمٹنا بھی ہے ضرور, سچا ہے کاروبار تو نقصان چاہیے. اب تک کس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, امید کے لیے کوئی امکان چاہیے. کچھ آسمان پہ نظر تو آئے کہ اس کی امید باندھیں. اور ہوگا یہاں نہ دست و گریباں کا فیصلہ, کہ جب میں پوچھوں گا اپنے محبوب سے, اپنے قاتل سے, اس کا گریبان پکڑ کے, ہوگا یہاں نہ دست و گریباں کا فیصلہ, اس کے لیے تو حشر کا میدان چاہیے. خدا کے سامنے وہ ہے استاد قمر جلالوی کا شعر یاد آ گیا مجھے کہ یہ روز حشر کا اور شکوے جفا کے لیے, خدا کے سامنے چپ تو رہو خدا کے لیے. ہوگا یہاں نہ دست و گریباں کا فیصلہ, اس کے لیے تو حشر کا میدان چاہیے. اب سب شاعراں خریدہ دربار ہو گئے. اب جب شاعر تھے اور شاعر ہوتے آئے ہیں, وہ دربار نے خرید لیے. سب شاعراں خریدہ دربار ہو گئے, یہ واقعہ تو داخل دیوان چاہیے. اب یہ بلقیس اور سلیمان کا قصہ آپ کو یاد ہے, یاد کر لیجئے. اپنا بھی مدتوں سے ہے رقہ لگا ہوا, بلقیس شاعری کو سلیمان چاہیے. شاعری کی جو بلقیس ہے وہ سلیمان سے کم اس کی عزت نہیں ہو سکتی. خاک میں اس کی اگر خون بھی شامل ہے تو کیا. اب یہ انسان کی خاک میں خاک بھی ہے اور خون بھی ہے, لیکن ویسے بھی ہے. خاک میں اس کی اگر خون بھی شامل ہے تو کیا, یہ میرا گھر بھی تو ہے, کوچہ یہ قاتل ہے تو کیا. دل پہ چل جائے تو جادو ہے تیری عشوہ-گری. عشوہ کہتے ہیں ناز انداز. دل پہ چل جائے تو جادو ہے تیری عشوہ-گری, صرف گردن میں تیرا ہاتھ حمایل ہے تو کیا. گردن میں ہاتھ ڈالنے سے نہیں ہے, یہ دل کا معاملہ ہے.
اور ساری آوازوں کا انجام ہے چپ ہو جانا. جسے کہتے ہیں نا ڈیفننگ سائلنس. ساری آوازوں کا انجام ہے چپ ہو جانا. نعرہ ہو ہے تو کیا، شور سلاسل ہے تو کیا. عشق میں جان کہ تن کوئی تو کندن بن جائے. یا جان کندن بنے گی یا تن کندن بنے گا، ورنہ یہ راکھ ہی اس آگ کا حاصل ہے تو کیا. یعنی اس خاک کا کیا فائدہ جب تک کندن نہ بنے. زمیں پہ ہوگا کہیں آسماں ہمارا بھی. چھوٹی بہر میں بڑی بات. زمیں پہ ہوگا کہیں آسماں ہمارا بھی، یہی خیال تھا آئندگاں ہمارا بھی. یہ تیر اگر کبھی دونوں کے بیچ سے ہٹ جائے، یہ تیر اگر کبھی یہ تیر اگر کبھی دونوں کے بیچ سے ہٹ جائے تو کہو فاصلہ درمیاں ہمارا بھی. یہ تیر کا فاصلہ جو ہے یہ بھی ارادہ ہے. اچھا، سواد کہتے ہیں آس پاس کو، اور یہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے تو اپنے شہر کی بات کر رہے ہیں کہ سواد قریہ نامہرباں میں یاد آیا. اب وطن سے دور گئے نا تو اب وہ قریہ نامہرباں ہے. وہ سواد قریہ نامہرباں میں یاد آیا. ہائے ہائے، سواد قریہ نامہرباں میں یاد آیا کہ لکھنؤ میں ہے ایک مہرباں ہمارا بھی. اب یہ بات کر رہے ہیں، بالکل صوفیانہ بات ہے کہ انسان کی حقیقت کچھ ایسی نہیں ہے جو انسان سمجھتا ہے کہ میری دسترس میں ہے بھی تو کیا، سوائے خاک میری دسترس میں کچھ بھی نہیں. کہ فرق حاصل عشق و ہوس میں کچھ بھی نہیں. میں کار عشق سے ترک وفا سے باز آیا، سب اس کے ہاتھ میں ہے میرے بس میں کچھ بھی نہیں. یہ اس کی بات بھی کر رہے ہیں اور نیچے والوں کی بھی بات کر رہے ہیں. میں کار عشق سے ترک وفا سے باز آیا، سب اس کے ہاتھ میں ہے میرے بس میں کچھ بھی نہیں. اور لمس کہتے ہیں چھونے کو، تو اس سے انہوں نے استعمال کیا ہے کہ جیسے ایک چمک سی آ جاتی ہے کہ ذرا سے لمس شرر نے عجب کمال کیا. شرر کہتے ہیں آپ کو. میں سوچتا تھا میرے خار و خس میں کچھ بھی نہیں، آگ لگ گئی. ذرا سا ایک لمس تھا، ایک شرارہ تھا، ایک چنگاری تھی. اور پھر اپنی شاعری کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ نوائے درد پہ آتا ہے رنگ صدیوں میں. صدیاں لگتی ہیں جب آواز میں درد اور سوز آتا ہے. نوائے درد پہ آتا ہے رنگ صدیوں میں، ابھی میرے سخن نیم رس میں کچھ بھی نہیں. یہ تو ان کی تعلی ہے، از ماڈسٹی ہے. بھائی اس کا اس شعر کا دوسرا مصرع تو بہت ہی کمال کا ہے. بے طلبہ کہتے ہیں جن کو کسی چیز کی ضرورت چاہت نہ ہو، اور گراں باری کہتے ہیں کہ وزن اٹھانا. کہتے ہیں کہ حلقہ بے طلبہ رنج گراں باری کیا. کہ کیا افسوس کر رہے ہو کہ رنج اٹھانا وزن اٹھانا پڑے گا. حلقہ بے طلبہ رنج گراں باری کیا، اٹھ کے چلنا ہی تو ہے کوچ کی تیاری کیا. اٹھ کے چلنا ہی تو ہے کوچ کی تیاری کیا. ایک کوشش کے تعلق کوئی باقی رہ جائے، ایک کوشش ہے کہ تجھ سے کوئی نہ کوئی تعلق رہ جائے. سو تیری چارہ گری کیا، میری بیماری کیا. کہ کیا تیرا اچھا کرنا ہو، کیا میرا بیمار ہونا. ایک کوشش کے تعلق کوئی باقی رہ جائے، سو تیری چارہ گری کیا، میری بیماری کیا. ان کا کینوس کتنا وسیع ہے عنوانوں کا.
تجھ سے کم پر کسی صورت نہیں راضی ہوتا. اب یہ صورت کو انہوں نے دونوں طرف استعمال کیا ہے, شکل و صورت سے بھی اور کسی طرح سے بھی, کہ تجھ سے کم پر کسی صورت نہیں راضی ہوتا. دل ناداں نے دکھا رکھی ہے ہوشیاری کا کیا, دل ناداں نے دکھا رکھی ہے ہوشیاری کیا. اور وہ بھی طرفہ سخن آ رہا ہے, چلو یوں ہی صحیح. وہ کہتے ہیں ہمارے جو رقیب ہیں وہ بھی بہت بڑے سخنارا ہیں, تو یوں ہی صحیح. وہ بھی طرفہ سخنارا ہیں, چلو یوں ہی صحیح. اتنی سی بات پہ یاروں کی دل آزاری کیا. اب وہ بات کر رہے ہیں انسان کی عظمت کی. اے بے کراں رات میں تو انجمن آ رہا ہے کہ ہم, بے کراں رات میں تو انجمن آ رہا ہے کہ ہم, اے زمیں تو اس اندھیرے کا ستارہ ہے کہ ہم. اس نے پوچھا تھا کہ سر بیچنے والا ہے کوئی, ہم نے سرنامہ جاں نظر گزارا کہ ہم. اس نے پوچھا تھا کہ سر بیچنے والا ہے کوئی, ہم نے سرنامہ جاں نظر گزارا ہے کہ ہم. کیا خبر کون زوال شب ہجراں دیکھے, ہاں چراغ شب ہجراں کا اشارہ ہے کہ ہم. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خبر کہ کون دیکھے گا کہ شب ہجراں کب ختم ہوگی, ہاں چراغ شب ہجراں کا اشارہ ہے کہ ہم. اور آج تک معرکہ صبر و ستم جاری ہے, کون جانے یہ تماشا اسے پیارا ہے کہ ہم, کہ اس کو یہ تماشا پیارا ہے کہ ہم پیارے ہیں. زوال شام ہجراں کا اشارہ دیکھتا ہوں میں, زوال شام ہجراں کا اشارہ دیکھتا ہوں میں, چراغوں کے بدن کو پارا پارا دیکھتا ہوں میں. چراغ کی انہوں نے بہت استعمال کیا ہے استعارہ. متاع جان لٹا دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا, جان دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا, تو کیوں سود و ضیاء کا گوشوارہ دیکھتا ہوں. تو میں کیوں پروفٹ اینڈ لاس کی اسٹیٹمنٹ چیک کر رہا ہوں. یہ میرے خیال ہے اکاؤنٹنٹس کے لیے بھی ہے شاید, کہ متاع جان لٹا دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا, تو کیوں سود و ضیاء کا گوشوارہ دیکھتا ہوں میں. مزیدار شعر ہے یہ, کہ تمنا کا نتیجہ اپنے سر لینا نہیں اچھا. تمنا کا نتیجہ اپنے سر لینا نہیں اچھا, ذرا ٹھہرو عزیزو استخارہ دیکھتا ہوں میں. تمنا کا نتیجہ اپنے سر لینا نہیں اچھا, ذرا ٹھہرو عزیزو استخارہ دیکھتا ہوں میں. ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. میری خاک بدن آخر ہی مٹی اسی مٹی کا حصہ ہے, میری خاک بدن آخر اسی مٹی کا حصہ ہے, تو کشتی کھولتا ہوں اور کنارہ دیکھتا ہوں میں. وہ کہتے ہیں کہ ندی سے نہ پھول نکلتے ہیں نہ موتی, اصل میں تو انسان کا سر نکلتا ہے. وہی تھا نا کہ لوہے مزار دیکھ کے جی دنگ رہ گیا, ہر ایک سر کے ساتھ فقط سنگ رہ گیا. ندی سے پھول نہ گنجے گوہر نکلتا ہے, یعنی گوہر کا خزانہ ہے, موتیوں کا خزانہ. ندی سے پھول نہ گنجے گوہر نکلتا ہے, جو متشت موج اٹھاتا ہے سر نکلتا ہے. لہو میں غرق ہمارے بدن کو سہل نہ جان, ہمارے بدن کو آسان مت سمجھ. لہو میں غرق ہمارے بدن کو سہل نہ جان, یہ آفتاب ہے اور ڈوب کر نکلتا ہے.
وہ اصل میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو موت ہے وہ نتیجہ ہے آخر جو ہے. دہو میں غرق ہمارے بدن کو سہل نہ جان، یہ آفتاب ہے اور ڈوب کر نکلتا ہے. یہ بھی کربلا سے تشبیہ، یہ بھی ہے وہاں سے بالکل. واہ 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 واہ. اٹھو یہ منظر شب تاب دیکھنے کے لیے. اور دوسرا مصرع جو ہے وہ تو کمال ہے. اٹھو یہ منظر شب تاب دیکھنے کے لیے کہ نیند شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے. خواب دیکھنے کے لیے نیند کی ضرورت نہیں ہے. اٹھو یہ منظر شب تاب دیکھنے کے لیے کہ نیند شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے. عجب حریف تھا میرے ہی ساتھ ڈوب گیا، میرے سفینے کو غرقاب دیکھنے کے لیے. صرف میرے سفینے کو، میرے جہاز کو ڈوبتے دیکھنے کے لیے وہ میرے ساتھ ڈوب گیا. عجب حریف تھا میرے ہی ساتھ ڈوب گیا، میرے سفینے کو غرقاب دیکھنے کے لیے. اور وہ مرحلہ ہے کہ اب سیل خوں پہ راضی ہیں. سیل کہتے ہیں سیلاب کو، کہ خون پہ سیلاب پہ وہ راضی ہیں، وہ مرحلہ ہے. اور وہ یہ استعارہ ہے یہ کہ وہ مرحلہ ہے کہ اب سیل خوں پہ راضی ہیں ہم اس زمین کو شاداب دیکھنے کے لیے. جو ہو سکے تو ذرا شہسوار لوٹ آئے پیادگاہ کو سفرجاب دیکھنے کے لیے. کہاں ہے تو کہ یہاں جل رہے ہیں صدیوں سے. ہم اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں یا عشق حقیقی کی بات ہے ہمیں نہیں معلوم. کہاں ہے تو کہ یہاں جل رہے ہیں صدیوں سے چراغ دیدہ و محراب دیکھنے کے لیے. حاصل سیر بے دلاں کون و مکان نہیں نہیں. یہ جو حاصل ہے بے دلوں کے کون و مکان کے سیر، اس کا کوئی فائدہ نہیں. حاصل سیر بے دلاں کون و مکان نہیں نہیں، کوئے حرم نہیں نہیں، شہر بتا نہیں نہیں. اور جسم کی رسمیات اور دل کے معاملات اور، جسم کی رسمیات اور دل کے معاملات اور، بیعت دست ہاں ضرور بیعت جان نہیں نہیں. بیعت دست ہاں ضرور بیعت جان نہیں نہیں. اور درد کی کیا بساط ہے جس پہ یہ پیچ و تاب ہو، دیکھ عزیز صبر سب دیکھ میاں نہیں نہیں. اور دونوں تباہ ہو گئے ختم کرو یہ مار کے، اہل ستم نہیں نہیں دل زدگاں نہیں نہیں. اگر دل زدگاں گئے تو اہل ستم بھی نہیں بچے. بہت حسب حال ہے. بڑی شاعری کی یہی تو بات ہے. ساعت وصل بھی عمر گزراں سے کم ہے. اچھے لمحے جو ہیں وہ تو پوری عمر سے کم پڑ جاتے ہیں. ساعت وصل بھی ایک ساعت وصل بھی عمر گزراں سے کم ہے. معاف کیجیے گا. کیا سمندر ہے کہ ایک موج رواں سے کم ہے. ساعت وصل موج رواں ہے. ساعت وصل بھی عمر گزراں سے کم ہے. کیا سمندر ہے کہ ایک موج رواں سے کم ہے. ہے بہت کچھ میری تعبیر کی دنیا تجھ میں، ہے بہت کچھ میری تعبیر کی دنیا تجھ میں، پھر بھی کچھ ہے کہ جو خوابوں کے جہاں سے کم ہے. وہ ایک نگاہ جو بظاہر نگاہ سے کم ہے. جان کیا دیجیے اس دولت دنیا کے لیے، ہم فقیروں کو جو ایک پارہ نا سے کم ہے.
اطمینان کا پارہ جو ہے وہ ہمیں دنیا سے اس سے بھی کم ہے. اب آنکھوں پہ بہت باتیں ہوئی ہیں. انہوں نے بالکل مختلف انداز اپنایا ہے، بڑا اچھا انداز اپنایا ہے. کھیل سب آنکھوں کا ہے، سارا ہنر آنکھوں کا ہے، پھر بھی دنیا میں خسارہ سربسر آنکھوں کا ہے. کھیل سب آنکھوں کا ہے، سارا ہنر آنکھوں کا ہے، پھر بھی دنیا میں خسارہ سربسر آنکھوں کا ہے. ہم نہ دیکھیں گے تو یہ منظر بدل جائیں گے کیا؟ منظر تو وہی رہیں گے. ہم نہ دیکھیں گے تو یہ منظر بدل جائیں گے کیا؟ دیکھنا ٹھہرے تو کیا نفع و ضرر آنکھوں کا ہے. دیکھنا ٹھہرا تو کیا نفع و ضرر آنکھوں کا ہے. اور رفتہ رفتہ سارے چہرے درمیان سے ہٹ گئے. رفتہ رفتہ سارے چہرے درمیان سے ہٹ گئے. ایک رشتہ آج بھی باقی مگر آنکھوں کا ہے. تھک چکے دونوں تماشا گاہ عالم دیکھ کر، آؤ سو جائیں کن آنکھوں میں گھر آنکھوں کا ہے. یہ انہوں نے 25-30 سال پہلے لکھا تھا شعر. وہ جو ایک شرط تھی وحشت کی اٹھا دی گئی کیا. دیکھیے اردو شاعری کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اور پڑھنا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کہاں آپ کو وقفہ دینا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں روانگی ہے. وہ جو ایک شرط تھی وحشت کی اٹھا دی گئی کیا، میری بستی کسی صحرا میں بسا دی گئی کیا. وہی لہجہ ہے مگر یار تیرے لفظوں میں، پہلے ایک آگ سی جلتی تھی بجھا دی گئی کیا. وہی لہجہ ہے مگر یار تیرے لفظوں میں، پہلے ایک آگ سی جلتی تھی بجھا دی گئی کیا. پاؤں میں خاک کی زنجیر بھلی لگنے لگی، پاؤں میں خاک کی زنجیر بھلی لگنے لگی، پھر میری قید کی میعاد بڑھا دی گئی کیا. اور دیر سے پہنچے ہیں ہم دور سے آئے ہوئے لوگ. یہ پھر وہی استعارہ ہے. دیر سے پہنچے ہیں ہم دور سے آئے ہوئے لوگ، شہر خاموش ہے سب خاک اڑا دی گئی کیا. ختم ہو جنگ خرابے پہ حکومت کی جائے. جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو پھر خرابہ ہی رہ جاتا ہے، پھر بربادی رہ جاتی ہے حکومت کرنے کے لیے. کچھ بچتا نہیں ہے، فائدہ کسی کا نہیں ہے، نقصان سب کا ہے. ختم ہو جنگ خرابے پہ حکومت کی جائے، آخری معرکہ صبر ہے اجلت کی جائے. ہم نہ زنجیر کے قابل ہیں نہ جاگیر کے اہل، ہم نہ زنجیر کے قابل ہیں نہ جاگیر کے اہل، ہم سے انکار کیا جائے نہ بیعت کی جائے. وہ تھا کہ خلی فراز کا ہے کہ شہر دل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے، جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے. اور پہلے افلاک سے نالوں کے جواب آتے تھے، ان دنوں عالم افلاک سے خوف آتا ہے. فراز مذہبی آدمی نہیں تھے، کم از کم وہ ان کی پہچان نہیں ہے. ہم نہ زنجیر کے قابل ہیں نہ جاگیر کے اہل، ہم سے انکار کیا جائے نہ بیعت کی جائے. مملکت اور کوئی بعد میں ارزانی ہو، ارزانی سستا، بے وقت بھی ہو جاتا ہے، بے قیمت.
مملکت اور کوئی بعد میں ارزانی ہو، پہلے میری ہی زمین مجھ کو عنایت کی جائے۔ اس میں بھی ہر اچھے شعر میں کہیں نہ کہیں صوفیانہ پن آ جاتا ہے کہ ہوشیار ہیں تو ہم کو بہک جانا چاہیے، ہوشیار ہیں تو ہم کو بہک جانا چاہیے، بے سمت راستہ ہے بھٹک جانا چاہیے۔ اس کو سمت بھی کہتے ہیں لوگ، یعنی کسی طرف، لیکن صحیح تلفظ سمت ہے۔ ہوشیار ہیں تو ہم کو بہک جانا چاہیے، بے سمت راستہ ہے بھٹک جانا چاہیے، دیکھو کہیں پیالے میں کوئی کمی نہ ہو، لبریز ہو چکا تو چھلک جانا چاہیے۔ لبریز ہو چکا تو چھلک جانا چاہیے۔ حرف رجس سے یوں نہیں ہوتا کوئی کمال، صرف رجس پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ رجس پڑھتے ہیں عموماً جنگ سے پہلے۔ یہ پرانا ایک بہت پرانا ایک تاریخ ہے کہ میدان جنگ میں جانے سے پہلے رجس پڑھا جاتا تھا۔ وہ اپنا تعارف کراتے تھے، اپنے آباء و اجداد کا تعارف کراتے تھے، تاکہ یہ نہ کہہ دے کوئی کہ غلطی ہو گئی، غلطی سے مار دیا، اسے رجس کہتے تھے۔ حرف رجس سے یوں نہیں ہوتا کوئی کمال، باطن تک اس صدا کی دھمک جانا چاہیے۔ اور مصاف کی، جیسے میں نے عرض کیا میدان جنگ ہے، گرتا نہیں مصاف میں بسمل کسی طرح۔ اب بسمل تو گر نہیں رہا، وہ تو پسپا نہیں ہوا، 1400 سال ہو گئے۔ گرتا نہیں مصاف میں بسمل کسی طرح، اب دست نیزہ کار کو تھک جانا چاہیے۔ طے ہو چکا ثواب لپائی کے مرحلے، طے ہو چکے ثواب لپائی کے مرحلے، اب یہ زمین گلابوں سے ڈھک جانا چاہیے۔ شاید پس غبار تماشا دکھائی دے، یہ جو مٹی ہے، یہ جو غبار ہے، یہ جو دھندلا پن ہے، شاید اس کے ادھر کچھ نظر آ جائے۔ شاید پس غبار تماشا دکھائی دے، اس رہ گزر پہ دور تلک جانا چاہیے۔ کام اس شکوے تنہا سے کیا چلتا ہے، تو اکیلا ہے کہ دنیا سے جدا چلتا ہے۔ رنگ آسان ہے پہچان لیے جاتے ہیں، دیکھنے سے کہیں خوشبو کا پتہ چلتا ہے۔ رنگ آسان ہے پہچان لیے جاتے ہیں، دیکھنے سے کہیں خوشبو کا پتہ چلتا ہے۔ لہر اٹھے کوئی دل میں تو کنارے لگ جائیں گے، یہ سمندر ہے یہاں حکم ہوا چلتا ہے۔ یہ تو ہوا پہ چلتی ہے نا۔ لہر اٹھے کوئی دل میں تو کنارے لگ جائے، ہمارے دل میں کوئی لہر اٹھتی ہے تو کنارے لگ جاتی ہے، یہ تو سمندر ہے، یہ سمندر ہے یہاں حکم ہوا چلتا ہے۔ پاؤں میں خاک کی زنجیر پڑی ہے کب سے، ہائے ہائے ہائے، اگلا مصرع تو کمال کا ہے۔ پاؤں میں خاک کی زنجیر پڑی ہے کب سے، ہم کہاں چلتے ہیں نقشے کفے پا چلتا ہے۔ پاؤں میں خاک کی زنجیر پڑی ہے، نقشے کفے پا کہتے ہیں، پاؤں کا جو نشان پڑتا ہے اسے کہتے ہیں۔ پاؤں میں خاک کی زنجیر پڑی ہے کب سے، ہم کہاں چلتے ہیں نقشے کفے پا چلتا ہے۔ دوا کہتے ہیں رواں دوا، شہر در شہر دوا ہے میری فریاد کی گونج، مجھ سے آگے میرا راہوار صدا چلتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس 2 غزلوں کا وقت اور ہے، 5 منٹ ہے۔ عکس کیا آئینہ داروں کو دکھاؤں تیرا، تمثال کہتے ہیں مثال کو بھی، اور تمثال جبین تمثال بھی کہتے ہیں کہ جبین اس کی ہے وہ شیشے کی طرح ہے۔ عکس کیا آئینہ داروں کو دکھاؤں تیرا،
پہلے تمثال کوئی ڈھونڈ کے لاؤں تیرا. تیری کوئی مثال ہو تو میں کوئی دکھاؤں, تیری مثال ہی نہیں ہے. کون پا سکتا ہے کھوئی ہوئی خوشبو کا سراغ؟ کھوئی خوشبو کا سراغ نہیں ملتا. کون پا سکتا ہے کھوئی ہوئی خوشبو کا سراغ؟ کن ہواؤں سے پتہ پوچھنے جاؤں تیرا؟ تو میری عشق کی دنیا زیاں کا سچ ہے. جو میں نے دکھ اٹھائے ہیں, جو میں نے نقصان اٹھایا ہے عشق میں, تو اس کا سچ ہے, تو اس کی حقیقت ہے. تو میرے عشق کی دنیا زیاں کا سچ ہے, کیوں کسی اور کو افسانہ سناؤں تیرا؟ پچھلے موسم میں تیری خوشبدنی یاد کروں, راکھ کے ڈھیر میں ایک پھول کھلاؤں تیرا. شاید اس کی قبر کی بات کر رہے یا کچھ بھی ہے. تو مجھے کتنے ہی چہروں میں نظر آتا ہے, کوئی پوچھے تو میں کیا نام بتاؤں تیرا. یہ عرفان صاحب نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کے پہلا اس کا شعر لکھا ہے کہ تو جو عرفان یہ سب درد نہاں لکھتے ہو, تم جو عرفان یہ سب درد نہاں لکھتے ہو, کون ہے جس کے لیے نامہ جہاں لکھتے ہو؟ جانتے ہو کہ کوئی موج مٹا دے گی اسے, پھر بھی کیا کیا سرے ریگی گزاراں کو لکھتے ہو. ریت پہ تم لکھ رہے ہو یہ مٹا دے گی موج, ایک لہر آئے گی اور واپس جائے گی تو نہیں رہے گا. جانتے ہو کہ کوئی موج مٹا دے گی اسے, پھر بھی کیا کیا سرے ریگے گزراں لکھتے ہو. تم جو عرفان یہ سب درد نہاں لکھتے ہو, کون ہے جس کے لیے نامہ جہاں لکھتے ہو. یہ بھی کہتے ہو کہ احوال لکھا ہے جی کا, اور یہ بھی کہ حدیث دگراں لکھتے ہو, کہ سب کا یہی حال ہے. اور یہ بھی لکھتے ہو کہ معلوم نہیں ان کا پتہ, اور یہ خط بھی طرف گمشدگاں لکھتے ہو. انانیمس بھی لکھ رہے ہیں, اتنی مدت تو سلگتا نہیں رہتا کچھ بھی, اتنی مدت تو سلگتا نہیں رہتا کچھ بھی, اور کچھ ہوگا جسے دل کا دھواں لکھتے ہو. یہ دل کا دھواں کچھ اور ہوگا جسے تم دل کا دھواں کہہ رہے ہو. سوزش یہ تپش, کوئی دلدار نہیں تھا تو جتاتے کیوں ہو؟ کیوں جتا رہے ہو, کیوں اس پہ اصرار کر رہے ہو؟ کوئی دلدار نہیں تھا تو جتاتے کیوں ہو, کیا چھپاتے ہو اگر اس کا نشان لکھتے ہو. اور تم جو لکھتے ہو وہ دنیا کہیں ملتی ہی نہیں. جیسی دنیا تم چاہتے ہو, جیسی لکھتے ہو, وہ دنیا کہیں نہیں ملتی. تم جو لکھتے ہو وہ دنیا کہیں ملتی ہی نہیں. کون سے شہر میں رہتے ہو, کہاں لکھتے ہو, کہاں رہ رہے ہو تم, کس دنیا میں رہ رہے ہو, کس غلط فہمی میں ہو. تم جو لکھتے ہو وہ دنیا کہیں ملتی ہی نہیں. کون سے شہر میں رہتے ہو, کہاں لکھتے ہو سکتا ہے کہ یہ دلی کا گلہ بھی ہو. اب یہ آخری غزل ہے. زندہ رہنا تھا سو جاں نظر اجل کر آیا. میں نے سوچا کہ اس غزل پہ ختم ہونا لازم ہے. زندہ رہنا تھا سو جاں نظر اجل کر آیا, میں عجب عقدہ دشوار کو حل کر آیا. کیا کمال کا شعر ہے کہ یہ ساری زندگی کے مسائل حل کر دیے انہوں نے. زندہ رہنا تھا سو جاں نظر اجل کر آیا, میں عجب عقدہ دشوار کو حل کر آیا. اچھا, مبارز طلبی کہتے ہیں جنگ کو, جنگ کرنے کو, جنگ کی دعوت دینے کو بھی کہتے ہیں. میں نے کی تھی صف اعداء سے مبارز طلبی, میں نے اپنے دشمنوں سے جنگ کی طلب کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ جنگ کرو. میں نے کی تھی صف اعداء سے مبارز طلبی, تیر لیکن صف یاراں سے نکل کر آئے. کھا کے جو تیر دیکھا کمی گاہ کی طرف, اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو وہ یہی ہے
میں نے کی تھی صفِ آدھا سے مبارز طلبی، تیر لیکن صفِ یارہ سے نکل کر آیا، اور تو نے کیا سوچ کے اس شاخ پہ وارا تھا مجھے. وارنا کہتے ہیں قربان کرنے کو. تو نے کیا سوچ کے اس شاخ پہ وارا تھا مجھے، دیکھ میں پیرہن برگ بدل کر آیا. دیکھ میں اس کا پیرہن بدل کے آ گیا. اور یہ ہوس ہو کہ محبت ہو مگر چہرے پر ایک نیا راگ، معاف کیجیے گا، یہ ہوس ہو کہ محبت ہو مگر چہرے پر ایک نیا رنگ اسی آگ میں جل کر آیا. آگ میں جلنا جو ہے نا وہی ہے اصل میں، اور صوفیوں نے پوری زندگی گزار دی اس پہ. معاف کیجیے گا، آپ ذرا دیر میں آئیں، یہ آخری غزل تھی. اور یہ شاعر دیکھیے کہ آدھے سے زیادہ لوگ جن کو شوق ہے شعر و شاعری کا، انہوں نے نام تو سنا ہے لیکن ان کا کلام نہیں پڑھ پائے، اور یہ کتاب بھی بڑی مشکل سے لاہور پہنچی. آپ کا بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے.